اجازت تو دی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون میں اسی حقیقت کی طرف یاد فلا اسم علیہ لمن اتقی، تو اس کے ان لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو تقوی اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو گھبراہٹ کی وجہ سے جلد بازی کرنا چاہتے ہیں، بیزار ہیں، سمجھ گیا، کسی طریقے سے جان چھوٹے اور یہ بھاگے اپنے دلچسپی کے کاموں میں لگے، تو یہ چیز تو اس کے معنی ہے کہ حج کی ساری برکت کو غارت کر دینے والی ہے۔ لیکن تقوی کے پابندیوں کے ساتھ اگر کسی ضرورت سے اگر آدمی ایک آدھ دن قیام میں کم کر دے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو کفارہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون ومن تأخر فلا اسم علیہ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تأخر، اور جو تاخرہ کے معنی ہے کہ ٹکارا نے 3 دن پورے کیے، سمجھ گیا، فلا اسم علیہ، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اجازت تو دونوں چیزوں کی ہے، چاہے پوری مدت کر لے 3 دن کی، اور چاہیے کہ 2 ہی دن میں کسی ضرورت سے وہ جانا چاہتا تو جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ اس سے اللہ کے حضور ایک دن حاضر ہونا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اب اس سارے بیان میں در پردہ ان لوگوں کا ذکر مضمر ہے کہ جو لوگ کی حج وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اپنے منافقانہ اغراض، دنیوی اغراض کے ساتھ کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ۔ اوپر کی آیات میں بھی یہ چیز جھلک رہی ہے کہ تقوی کی شرط کے ساتھ تو آدمی رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جو لوگ کے منافق ہیں اور دنیا داری کے لیے حج کے لیے آتے ہیں اور دنیاوی اغراض کے لیے دعا کرتے ہیں اور جلد سے جلد پابندیوں سے تنگ آ کر کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی روش بالکل ہی غلط ہے۔ اب اس کے بعد کھول کر کے ان کا ذکر کر دیا ہے کہ لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں اس دنیا کی زندگی میں تو بڑی دلکش معلوم ہوتی ہیں تم کو، اور وہ اپنے دل کے ارادے پر اپنے اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ پکے دشمن۔ یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جو آدمی کردار کا کمزور ہوتا ہے وہ قسم بہت کھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جب تک کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا اس وقت تک کوئی شخص میری بات کو باور نہیں کرے گا۔ کمزور اخلاق کا، کمزور کردار کا آدمی، جو آدمی کردار رکھنے والا ہوتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی میری بات مانے گا نہیں مانے گا تو بلا سے، سمجھ گا، اس کو اپنے کردار کا اعتماد ہوتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی نے مانا ہے نہیں مانتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ خود ہم بدقسمت آدمی ہیں۔ لیکن منافق آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مخاطب باور کر لے مجھے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، اسے فکر ہوتی ہے، اور اپنے کردار کی کمزوری کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی میری بات مانے گا نہیں۔ اس طرح کے لوگ بہت قسم کھاتے ہیں۔ مومن جو ہے صرف قسم اس موقع پر کھاتا ہے جب قسم کی ضرورت ہوتی، سمجھ گیا، با کردار آدمی۔ لیکن منافق آدمی بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ فَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کے ارادے پر وہ اللہ کو گواہ ٹھہرانے، قسم کھانے کے معنی، اشروں کے معنی قسم کھانے کے بھی آتے ہیں۔ وہ اللہ کو گواہ
خدا کی قسم کے معنی خدا کی شہادت کے نا. دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو ابھی حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے, اصل حقیقت تو سامنے نہیں آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو وہ تمہیں اپنی میٹھی باتوں سے دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن بالآخر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب پردہ اٹھے گا اور ہر ایک کی حقیقت کھل جائے گی. عبد الخسام, حالانکہ ان کی یہ تمام شیریں گفتاری اور ان کی یہ ساری قسمیں بالکل جھوٹی ہیں. وہ خیر خواہی کا جو یقین دلاتے ہیں اور اپنی نیکیتی کا اور اپنے راست باز مسلمان ہونے کا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بدترین دشمن ہے. خصام خصم کی جمع ہے. الدبان شدید الخصومت, یعنی بڑی سخت دشمن ہے اسلام کے, پیغمبر کے, دین کے, ہر چیز کے دشمن ہے. لیکن حج کے لیے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کاموں میں شریک نہ رہیں تو مسلمانوں کے اوپر اپنا اعتماد نہیں جما سکتے, اور مسلمانوں کے اوپر اپنا اعتماد نہ جما سکیں تو پھر جڑ کھودنے میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکتی. کوئی اقدام اسلام کے خلاف نہیں کر سکتے, تو اس لیے وہ کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. اور جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں, مڑتے ہیں, یعنی اوپر والی آیت میں ہے نا کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو ایسی شیریں باتیں کرتے ہیں, لیکن جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان کی ساری جد و جہد وہ زمین میں فساد مچانے کے لیے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, یعنی اسلام کی بےخنی کے لیے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا تمام نظم اور دنیا کا تمام امن اور اس دنیا کے تمام برکت اس بات پر منحصر ہے کہ دنیا میں صرف ایک خدا کہ جو اس کائنات کا خالق ہے, اس کا حکم مانا جائے, اس کا قانون مانا جائے, اس کو چلے. اگر اس خدا کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کر دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ خدا کی زمین میں بدامنی اور فساد ہے, اور اس فساد کا نتیجہ وہ تمام تباہیاں ہیں کہ جو نسل اور حرش میں واقع ہوتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ اس وقت سائنس کی ترقی سے انسان واقعی ہے کہ مغرور ہو گیا, اور کچھ ماننا پڑتا ہے کہ بجا طور پر مغرور ہو گیا ہے. لیکن حالت یہ ہے کہ اس دنیا کا امن قائم ہے خوف کے اوپر. آج جو ہے کچھ خوف ہے, اس خوف کی بنا پر, ورنہ واقع ہے کہ چشمدن میں آنند فانند یہ دنیا ختم ہو جائے, سمجھ گیا. لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے کوئی پہل کی تو معلوم نہیں وہ کیا کر بیٹھے. روس کو یہ ڈر ہے, یہی ڈر امریکہ کو ہے. اس خوف کے بنا پر دنیا جتنے دن چل رہی ہے چل رہی ہے. باقی رہ گیا کہ حالت یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جو ہے, میں تو کہتا ہوں کہ کسی ملک کے متعلق میں لے لیجئے کہ کسی ملک میں قوم کو تو درکنار افراد تک الگ الگ افراد کا بھی حال یہ ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی یہ اطمینان نہیں ہے کہ ہمیں امن حاصل ہے, سمجھ گیا, یہ عدل حاصل ہے, کسی کو بھی نہیں. ہر ایک خطرات میں مبتلا ہے. سائنس کی ترقی نے ہر ایک کے ہاتھ میں, جو آدمی کی اپنے عقل کے لحاظ سے پاگل ہے, اس کے ہاتھ میں پستول پکڑا دیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اسلحہ پکڑا دیے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی جان خطرے میں, ہر ایک کا مال خطرے میں ہے. اعلان دن دہاڑے ڈاکے پڑتے ہیں,
حال میں آپ کے ریلیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ہوائی جہاز قبضے میں کر لی جاتے ہیں، سمندروں میں قذافی ہوتی ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو سائنس کی ترقی کے لحاظ سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ خاتم الازمان ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی سائنس کے اندر مضمرات اور بھی ہوں اور بھی ترقی ہوگی، لیکن یہ بات ہے کہ فساد جو زمین کا ہے وہ اپنے آخری حد پر پہنچ چکا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر اس سے بھی آگے پہنچا تو معلوم نہیں کیا بنے گا۔ یہ ہے دنیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ اصول انسان نہ سمجھ جائے کہ ایک ہی خالق ہے اس کائنات کا، اسی کا حکم مانا جانا چاہیے اور اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اس وقت تک اس گھر میں امن نہیں ہو سکتا۔ اس وقت تک یہی دینگا مشتی، یہی ہنگامے، یہی قتال جدال باقی رہے گا۔ اس وقت یہ ہے کہ نہ جانے کتنے بے شمار خدا ہیں اور ان کی بے شمار فوجیں ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نتیجے پر یہ پہنچنے والی ہے۔ میری پیشن گوئی تو یہ ہے کہ اب دنیا نے وہ اسلحہ ایجاد کر لیے ہیں کہ جن اسلحہ کے ذریعے سے یہ خودکشی کرے گی، لیکن بہرحال ایک پیشن گوئی ہے، میں کوئی صوفی تو ہوں نہیں، سمجھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی سائنس کے اندر بھی کچھ چیزیں مضمر ہوں جن کو ظاہر ہونا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فساد کے اندر بھی کچھ چیزیں دبی ہوئی ہوں جن کو کہ مضمر ظاہر ہونا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی خیر نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے۔ تو بات تو یہ کہنی تھی کہ اسلام کی وہ مخالفت کرتے ہیں، یعنی ہٹنے سے، لیکن اس کو تعبیر کیا اس کے اصلی نتیجے سے، یعنی وہ زمین میں فساد کرتے اور حرث و نسل کو تباہ کرتے، اس لیے کہ مجموعی اثر اس کا ہی پڑے گا۔ تو اس کے آخری جو نتائج ہیں اس سے تعبیر کیا ہے۔ اب اللہ لا يحب الفساد، اور اللہ کبھی فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ جب اس نے اپنی یہ دنیا بنائی ہے تو اس میں امن کو، عدل کو، نیکی کو، خیر کو پسند کرے گا اس کی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ کام انسانوں کو کرنے کا ہے، خدا کا تو کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بتا دے راستہ کہ امن اور عدل کا راستہ کیا ہے۔ باقی رہ گیا کہ اگر اسے خود اپنے ہاتھوں کرنا ہوتا تو زمین میں فرشتے پیدا کرتا، انسان کو کیوں پیدا کرتا؟ پیدا تو اس نے کیا ہے انسان کو، اس کو عقل دی ہے، فطرت سلیم عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے نیک و بد سے بھی اس کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کا نظام پیدا کریں، بنائیں کہ جس سے اللہ کی زمین میں امن و عدل ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو وہ بہرحال اس کا انجام اس دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے، سمجھ گیا۔ خدا کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ یہ کرے کہ اب یہاں انسان نہیں بلکہ فرشتے رہیں گے۔ بہرحال اس دنیا کا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا ہے کہ عقل کے ساتھ اور سلیم فطرت کے ساتھ اور شریعت کے علم کے ساتھ انسان دنیا میں امن و عدل قائم کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ یہی چیز ہے جو ایک حدیث میں آئی ہے، میں نے شاید یہاں بحث آئی تھی کہ اگر خدا کی قسم تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ایسی مخلوق لائے گا۔ تو اس میں بھی بات یہی سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں بے اختیار مخلوق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے، بلکہ اختیار ارادے کے ساتھ۔ لیکن اختیار ارادے کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، فطرت بھی دی ہے اور شریعت بھی دی ہے، سمجھ گیا، یہ کچھ دیا ہے۔ اب اگر اس رہنمائی کو آپ اپنے اختیار سے قبول کریں تب تو دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ہے، لیکن اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی پرواہ نہیں، آخرت میں بھی آپ بھگتیں گے، دنیا میں بھی بھگتیں گے۔